بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ یورالوجی میں میرے شعبے کا سب سے کامن پرابلم ہے، پراسٹیٹ کا بڑھ جانا 50 سال کے بعد۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں اس ٹاپک پہ بات نہ کروں، کیونکہ جو 2-4 میرے دوست رہ گئے تھے وہ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ ایز اے سرجن ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آج کل پچھلے 10-15-20 سال سے 50 سے 60% سرجری غیر ضروری صرف پیسوں کے لیے ہو رہی ہے۔ پراسٹیٹ میں خاص کر اپینڈس 40% ہے، بائی پاس 40% ہے، پورا ڈیٹا آ گیا ہے، اس لیے اب اس پہ کوئی بحث نہیں رہی۔ کوئی نہ مانے تو علیحدہ بات ہے۔ میں پریکٹس چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ اور وجہ بھی تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اتنی سیفسٹ میڈیسن آ گئی تھیں۔ 2016 کے بعد جب یوٹیوب پہ میں گیا تو لیٹسٹ جو ریکمنڈیشن آئیں، 10 میں سے 9 مریضوں کو سرجری کی ضرورت نہیں تھی اور 20 سے 25 سال تک کوئی نقصان بھی نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد جب آپ دیانتداری سے کام کرتے ہیں تو آپریشن ختم ہو جانے تھے۔ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، 10 میں سے 9 کے کرتے ہیں، ایک آدھ کو دوائی پہ، وہی مریض نہ کر دے۔ اور دوسرا المیہ یہ نکلتا ہے سرجری میں کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کرواتا نہیں ہے، اور جس کو نہیں ضرورت ہے وہ راضی ہوتا ہے، اس کا کر دیتے ہیں ہم، اور بعد میں اس کو فرق کوئی بھی نہیں پڑتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر پراسٹیٹ کی سرجری بغیر انڈیکیشن کے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو، کی جائے گی تو نقصان زیادہ ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ۔ اس کو بی پی ایچ بھی کہتے ہیں، لٹس لوور یوٹرس سمپٹم بھی کہتے ہیں، بلیڈر آؤٹر اسپیشن بھی کہتے ہیں، ڈفرینٹ نام میں چلتے رہتے ہیں۔ تو اس میں بڑی بڑی، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو، یہ مثانہ ہے، اس کے آگے یہ نارمل پراسٹیٹ ہے لیفٹ سائڈ پہ، یہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں پراسٹیٹ بڑا ہو گیا مثانے کیا، جو بند کر دیا راستہ اس نے۔ اس سائز میں دیکھیں آپ، یہ جو نوڈیول آ گئے ہیں، یہ اس میں لیفٹ میں آپ دیکھ رہے ہو پیشاب کا راستہ کھلا ہے، جو یہ بڑا ہے اس نے پیشاب کی نالی کو کمپریس کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے، وہ بند ہو گیا، اور یہی سارا پراسٹیٹ ہے۔ موسٹلی یہ 50 سال کے بعد ہوتا ہے، مردوں میں ہوتا ہے یہ گلینڈ، عورتوں میں نہیں ہوتا۔ 50 سال کی عمر میں 50% لوگوں کو یہ ہوتا ہے، جو جو عمر بڑھتی ہے، جیسے 90 سال میں تو 80-90% لوگوں کو یہ پرابلم آ جائے گا۔ یہ پراسٹیٹ کا بتا رہا ہوں، پراسٹیٹ کینسر کا نہیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ پراسٹیٹ کینسر بھی ایسے ہی بڑھتا ہے، یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ بڑی بڑی تکلیف یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کا بار بار آئیں گے، رات کو 2-3 دفعہ اٹھنا پڑے گا، پیشاب آئے گا بھاگنا پڑے گا، نکل نہیں جائے گا، آپ انتظار، باتھ روم میں کوئی گیا ہوتا آپ انتظار نہیں کر سکیں گے، قطرے نکل جائیں گے، وہ جب کریں گے دھار بہت باریک ہو جائے گی پیشاب کی، اور تو زور لگائیں گے آپ، جو ہی آپ زور لگائیں گے پیشاب بند ہو جائے گا۔ یہ فرق نوٹ کرنا ہے آپ نے۔ اور پیشاب رک رک کے آئے گا، تھوڑا سا پیشاب آئے گا پھر بند ہو جائے گا، پھر آئے گا پھر رک جائے گا، ایسے دھار نہیں بنے گی، اور آپ مثانہ پورا خالی نہیں ہوگا، آپ کو لگے گا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ پیشاب بند ہو جائے گا، پھر آپ کو ریٹینشن ہو جائے گی۔ یہ اس کے سمٹم ہے سارے۔ ویسے میں نے بتایا تھا کہ عمر بڑی وجہ ہے۔ دوسرا اینڈروجن، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو مین ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈی ایچ ٹی۔ لیکن 50 سال کے بعد، حالانکہ 50 سال تک تو ٹیسٹوسٹیرون زیادہ ہوتا ہے، پراسٹیٹ نہیں بڑھتا، اصل وجہ جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹروجن 50 سال کے بعد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو فیٹ آ جاتا ہے، دوسرا ٹیسٹوسٹیرون کم ہوتا ہے، تو یہ ریشو جو ہے وہ پراسٹیٹ کو بڑھنے کی بڑی وجہ ہے۔ اور 2018 کے بعد دوسری بڑی وجہ انسولین ریزسٹنس، جیسے ہم مین ٹاپک ہمارا یہی ہے، انسولین ایک اینابولک ہارمون ہے، وہ بڑھاتی ہے، تو جو ہی انسولین کیور ہوتا ہے لوگوں کا پراسٹیٹ سائز بھی چھوٹا ہونا شروع ہو گیا ہے اور سمٹم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور سب سے بیسٹ یہی ٹریٹمنٹ ہے۔ تشخیص کے لیے پہانے کی نالی میں یورالوجسٹ انگلی ڈال کے دیکھ لیتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ موسٹ زیادہ سستا بیسٹ ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ ہے، اس میں ہم پورے گردے مثانے دیکھ لیتے ہیں، پراسٹیٹ دیکھ لیتے ہیں، اور سب سے امپارٹنٹ پی ایم یورین، کہ پیشاب کرنے کے بعد پیچھے مثانے میں کتنا پیشاب رہ رہا ہے، یہ سب سے امپارٹنٹ ہے۔ اسی پہ فیصلہ ہوتا ہے آپریشن کرانا ہے کہ نہیں کرنا۔ دوسرا پی ایس اے ہے، پراسٹیٹک اسپیسیفک اینٹیجن، یہ کینسر کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر یہ 4 سے کم ہے تو پھر پراسٹیٹ ہے، اگر زیادہ ہے 10 15 20 تک ہے تو پھر کینسر کے لیے بھی آپ کو ورک اپ کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا کریٹینن، گردے کا فنکشن دیکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ یوروڈائنمک اور ٹیسٹ بھی آ گئے ہیں، فلو ریٹ ہے، جیسے پریشر فورس اسٹڈیز ہیں، اور ٹرانسریکٹل الٹرا ساؤنڈ، یہ سارے آ گئے ہیں، لیکن سمپل ٹیسٹ آپ کے لیے بہتر رہیں گے۔ اچھا، میں ابھی صرف اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ ایبسلوٹ انڈیکیشن کیا ہے سرجری کی، جس میں آپ کو ہر حال میں آپریشن کروا لینا چاہیے، وہ ایک کچھ چیزیں ہیں۔ ایک اس میں یہ ہے کہ آپ کا بیک پریشر سے گردے فیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، مثانہ موٹا ہو گیا، پورے گردے تک سو جائے،
اور اس سوچ کی وجہ سے آپ کی کرٹین بڑھنا شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ آپریشن کرنا مسٹ ہو گیا ہے. وہ دوسرا تھک وال بلیڈر، اس کا پتھر بھی بن جائے گی بلیڈر میں، سٹون بھی بن جاتے ہیں. دوسرا بار بار خون آ رہا ہے آپ کا اور ریٹینشن ہے، پیشاب بند ہو گیا ہے. یہ بڑی بڑی وجہ ہیں جس میں آپ کو آپریشن کرنا چاہیے ہر حال میں. دوسرا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اگر پیشاب بند ہونے سے مریض آیا ہے اور الٹرا ساؤنڈ میں ان میں کوئی چیز نہیں ہے، پتھری بھی نہیں ہے، پی ایس اے بھی نارمل ہے اور پیچھے گردوں میں سوج بھی نہیں ہے، تو آپ اس کو ایک دفعہ کیسٹ نکال کے دوائیوں پہ ٹرائل ضرور دیں. یہ اس میں 70-80% کا پیشاب چل جاتا ہے. میں یہ کرتا رہا ہوں ساری عمر. دوسرا جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا جو پیچھے پیشاب رہ رہا ہے، یہ دیکھیں اس میں آپ رائٹ سائڈ پہ زیادہ ہے، اس پہ 50 سے زیادہ ہے، یہ پیچھے پیشاب رہ رہا ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ میں پتہ لگے گا. تو کہتے ہیں پوسٹ میکچوریشن یورین 50 ml 60 ml سے زیادہ ہے تو پھر اس کے لیے کوشش کریں آپریشن کی. کم ہے تو پھر آپ دوائیوں پہ رکھیں گے، انتظار کریں گے. پی ایس اے بھی 4 سے کم ہونا چاہیے اگر آپ اس کو مریض کا آپریشن نہیں کر رہے اور دوائیوں پہ رکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ کرائٹیریا میں بتا رہا ہوں. دوسرا سب سے زیادہ یہ ہے کہ ویٹ کنٹرول کرنا چاہیے. زیادہ ویٹ بھی ہوگا تو جیسے بتائیں پھر بھی اثر نہیں کریں گی. اور ہر سال آپ الٹرا ساؤنڈ کرا کے سائز دیکھیں گے، پیچھے یورین دیکھیں گے اور پی ایس اے کراتے رہیں گے کہ کینسر میں کنورٹ تو نہیں ہو رہا. تو یہ اس کے لیے کرائٹیریا ہے اگر آپ نے دینا ہے. دوسرا بیسٹ یہی ہے کہ آپ دن کے ٹائم بیہیویئر تھراپی کہتے ہیں اس کو، کہ کوشش کریں اگر یہ سب چیزیں نارمل ہے، پیچھے پیشاب نہیں رہ رہا، پی ایس اے نارمل ہے، گردوں میں سوج نہیں ہے اور آپ کو صرف بار بار تکلیف ہے، تو پھر اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ دن کے ٹائم آپ 3 گھنٹے تک وقفہ بڑھا لیں، قبض نہ ہونے دیں. تو اس سے اگر آپ دوائیاں لیں گے تو آپ کو بہت فرق پڑے گا. تو ٹریٹمنٹ میں وہی بیسٹ ہے کہ اس سے ٹریٹ کریں. لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، فاسٹنگ ایکسرسائز پہ آ جائیں. تو جو ہی آپ ویٹ کم کرتے ہیں 30-40% تو ویسے فرق پڑ جاتا ہے آپ کو. اور ہر سال پی ایس اے ٹیسٹ ضرور کرانا ہے آپ نے دیکھنے کے لیے. آپ کو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، وہی دوائیاں دے گا. میں نام اسے نہیں بتا رہا کہ ان دوائیوں کا بہت سائڈ افیکٹ ہے. جو ٹیمسولاسین نئی دوائی آئی ہے اس سے ایک تو پوسٹر ہائپوٹینشن ہوتا ہے، جو آپ کھڑے ہوتے ہیں گر پڑتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، چوٹ لگ جاتی ہے. دوسرا ناک بند ہوتا ہے، گلے میں خراش آتی ہے، کافی پرابلم ہے. اس لیے ایک دفعہ ڈاکٹر سے چیک کرا کے آپ ضرور لے لیں. یہ ٹیسٹ ہوں تو تب لیں دوائی. تو بہت ضروری ہے، ہر سال ضرور چیک کرانا ہے دوائی کے لیے، یہ ضروری ہے. دوسرا یہ سردیوں میں مسا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو بلیڈر مسانے کے اوپر سمپتھیٹک ریسیپٹر ہوتے ہیں جس کے لیے یہ اینٹی سمپتھیٹک ڈرگ دے رہے ہیں ہم، وہ سردی میں ٹھنڈ میں سمپتھیٹک سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. تو جو ہی گرمیاں آئیں گی تو اکثر لوگوں کی دوائیاں کم بھی ہو سکتی ہیں. آپ جیسے مئی جون جولائی اگست تک دوائی چھوڑ بھی سکتے ہیں، سردیوں میں لے رہے ہیں آپ اس کو مینیج کر لیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ سونے سے 3-4 گھنٹے پہلے پانی نہ پئیں، قبض نہ ہونے دیں اور دن کے ٹائم وقفہ 3 گھنٹے تک بڑھا لیں. تو پھر آپ کو گرمیوں میں 6-7 مہینے دوائی چھوڑ کے صرف سردیوں میں بھی لے سکتے ہیں. کافی طریقے ہیں، یہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ٹرائی کر لیں. دیکھیں اس میں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پریشر بڑھا ہوا ہے. یہ دوائی ہے یہ صرف پیشاب کی نالی کو کھول رہی ہے، سائز کو کچھ نہیں کر رہی. اور کچھ دوائیاں ہیں جو کہ سائز کو بھی چھوٹی کرتی ہیں اور نالی بھی کھولتی ہیں، جیسے پروسکار وغیرہ ہے، وہ آپ کے ڈاکٹر ہی دے گا، میں نام نہیں بتا رہا کیونکہ سیل میڈیکیشن بہت خطرناک ہوگی اس میں. تو یہ اس کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے. باقی سرجری جو ہے وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے، انہی کیسز میں کروانا چاہیے جس میں میں بتا رہا ہوں. یہ ہم پیشاب کی نالی میں ڈال دیتے ہیں، TUR کہتے ہیں، ٹرانس یوتھر ریسیکشن آف پراسٹیٹ. اسے کاٹ کے نکالتے رہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں سارا کاٹ کے نکل گیا ہے، پیشاب کی نالی کھل گئی ہے. کیسے ڈال دیں گے، 2 دن بعد ہم نالی نکال دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی اس میں جو نئی چیز اضافہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ دودھ میں، جیسے میں بتا رہا تھا کہ اسٹروجن بہت زیادہ ہے، وہ نہیں لینی، شوگر ریزسٹنس کے لیے بند کر دیتے ہیں. سویا میں اسٹروجن ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں اسٹریس ٹینشن میں وہ سمپتھیٹک سسٹم اسٹیمیولیٹ ہو جاتا ہے، مسانے کا منہ بند ہو جاتا ہے، پیشاب بند ہو جائے گا. تو یہ بھی ریسنٹلی ریکمینڈ کر رہے ہیں، اس پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. یہ سارا آپ دیکھ لیں. اچھا جی، خدا حافظ.